ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بلیک ونڈوز کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں، تو کوئی وقت ضائع کیے بغیر آئیے شروع کرتے ہیں۔ 1995 میں نوجوان نتاشا رومانوف اور یلینا بیلووا کو ان کے پراکسی سرپرستوں الیکسی شوستاکوف، ابتدائی طور پر روس کا کیپٹن امریکہ جسے ریڈ گارڈین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سابقہ سیافام بیوہ میلینا ووسٹوکوف، اوہایو میں ان کے گھر سے باہر لے گئے۔ ان کے بنیادی مقصد کی بندش کے طور پر رومانوف اور بیلووا کو اضافی تیاری کے لیے ریڈ روم میں ڈالا جاتا ہے۔ 2016 میں لائپزگ/ہیلی ایئرپورٹ پر اوینجرز کے درمیان لڑائی کے بعد N1 رومانوف عوامی اتھارٹی کی طرف سے ایکارڈز کو نظر انداز کرنے کا مجرم ہے۔ وہ امریکی وزیر خارجہ تھی ڈیوس راس سے فرار ہو کر ناروے میں ایک محفوظ گھر میں فرار ہو جاتی ہے، جہاں وہ اپنے رابطہ رنک میسن سے دوبارہ مل جاتی ہے۔ کہیں اور بیلووا ابھی تک ریڈ روم کے لیے کام کر رہی ہے، جہاں وہ ایک پچھلی بلیک بیوہ کو مار دیتی ہے، صرف ریڈ ڈسٹ نامی مادے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جو ریڈ روم کا اس کے کنٹرول کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ علاج روموف کے سیف ہاؤس میں اس امید پر بھیجتی ہے کہ وہ اس کی مدد کے لیے واپس آ جائے گی۔ جیسا کہ رومانوف لاشعوری طور پر علاج کے ساتھ چلا گیا، وہ ٹاسک ماسٹر کے پیچھے چلی گئی جو ریڈ ڈسٹ کے پیچھے ہے۔ رومانوف نے ٹاسک ماسٹر کو چکما دینے کا طریقہ معلوم کیا اور پتہ چلا کہ یہ دھول بیلووا سے آئی ہے۔ دونوں بوڈاپیسٹ میں دوبارہ شامل ہو گئے، تاہم پھر بلیک ویوز کے پیچھے چلی گئیں۔ بھاگتے ہوئے رومانوف کو معلوم ہوا کہ ریڈ روم ابھی تک متحرک ہے اور اس کا سربراہ ڈریکوف ابھی تک زندہ ہے۔ میں شامل ہونے کے لیے اس کا بنیادی مقصد ڈریکوف کو مارنا تھا، اس کے ساتھ ایک ڈھانچہ پھٹنے کے نتیجے میں، اور اس میں اس کی نوجوان لڑکی انٹونیا، ایک ایسا مظاہرہ جس نے اسے اذیت دی تھی، دونوں کو مردہ تصور کیا گیا تھا۔ رومانوف اور بیلووا ٹاسک ماسٹر سے گریز کرتے ہیں اور میسن کے ساتھ واپس آتے ہیں جو انہیں ہوائی جہاز فراہم کرتا ہے۔ رومانوف اور بیلووا نے شوستاکوف کو جیل سے باہر نکال کر یہ احساس دلایا کہ ڈریکوف کہاں ہے، اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ انہیں ووسٹوکوف سے بات کرنے کی ضرورت ہے جو خنزیر پر دماغی کنٹرول کا استعمال کرتے ہوئے ایک کھیت میں رہائش پذیر ہے۔ بیلووا نے انکشاف کیا کہ جب وہ ایک حقیقی خاندان نہیں تھے، انہیں حقیقت میں یہ قبول کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ اس طرح سے تھے، جبکہ شوستاکوف اور ووسٹوکوف نے اعتراف کیا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایک حقیقی خاندان ہو۔ ووسٹوکوف اپنا علاقہ ڈریکوف کو پیش کرتا ہے، جس کے ماہرین دکھاتے ہیں اور انہیں ریڈ روم میں لے جاتے ہیں جو ایک ایروناٹیکل بیس پر واقع ہے۔ جیسا کہ ڈریکوف نے انہیں تلاش کرنے پر ووسٹوکوف کی تعریف کی، یہ بات سامنے آئی کہ ووسٹوکوف اور رومانوف ہوم سٹیڈ میں جگہوں کو تبدیل کرنے کے لیے چہرے کو ڈھانپنے والی جدت کا استعمال کیا، اپنا بندوبست کر لیا۔ پکڑنا رومانوف نے دریافت کیا کہ ٹاسک ماسٹر انٹونیا ہے، جس نے اتنا شدید نقصان برداشت کیا تھا۔ ڈریکوف کو اس کی مدد کے لیے اپنے دماغ میں ایک چپ لگانی پڑی، اسے مثالی جنگجو میں تبدیل کرنا پڑا۔ اسی طرح رومانوف کو پتہ چلا کہ وہ ڈریکوف کو اس کے متعارف کرائے گئے فیرومون لاک کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، ہر ایک بیوہ میں، اور یہ کہ وہ سیارے کے ایک طرف سے دوسری طرف بیواؤں کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کے کنٹرول کے کام کے علاقے کے ذریعے۔ ڈریکوف کو اس کے سر پر الٹا مارنے کے لیے گاڑی چلانے کے بعد رومانوف نے جان بوجھ کر اپنے ناک کے حصے میں ایک اعصاب کاٹ دیا تاکہ فیرومون کو بدنام کیا جا سکے۔ خود کو ڈریکوف کے پیچھے جانے کی اجازت دیں۔ ووسٹاکوف کشتی کی موٹر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ شوستاکوف انٹونیا اور بیلووا سے لڑ رہے ہیں، مختلف بیواؤں کی تلاش کرتا ہے جنہیں سیف گارڈ ڈریکوف بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈریکوف کے طور پر فرار بیوائیں رومانوف کو چنتی ہیں، پھر بھی بیلووا ایک ریڈ ڈسٹ بم بناتی ہے جو بیواؤں کو باہر جانے دیتی ہے۔ نفسیاتی کنٹرول رومانوف اثر و رسوخ کے کام کے علاقے میں حاصل کرتا ہے اور مختلف بیواؤں کو پہنچاتا ہے، مجموعی طور پر اسی طرح جیسے کشتی پھٹتی ہے اور گرتی ہے۔ ووسٹوکوف اور شوستاکوف حاصل کرنے پر مجبور ہیں، ہوائی جہاز کے ذریعے کشتی سے دور، اسی طرح جیسے بیلووا ڈریکوف کا وقفہ نکالتی ہے۔ نقل و حمل، اسے قتل رومانوف بیلووا کو پیراشوٹ دیتا ہے کیونکہ اس کی اور انٹونیا کی آسمان پر آخری لڑائی ہوتی ہے۔ محفوظ طریقے سے زمین پر پہنچنے سے پہلے رومانوف نے انٹونیا پر ریڈ ڈسٹ کی آخری شیشی استعمال کی، اسے غلامی سے آزاد کرانا۔ دوسری بیوائیں بیلووا، ووسٹوکوف اور شوستاکوف کے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ بیلووا نے اپنی یادگار بنیان دے کر رومانوف کو الوداع کیا۔ جیسے ہی وہ ساتھ چھوڑتے ہیں، انٹونیا کو صحت یاب کرتے ہوئے رومانوف راس اور اس کے آدمیوں کے ظاہر ہونے کی توقع کرتا ہے۔ 14 کے بعد دنوں میں رومانوف، جو اس وقت صاف بالوں کا عطیہ کر رہا ہے، میسن سے دوبارہ مل جاتا ہے جس نے اسے ایک فراہم کیا ہے۔ وہ رکھے ہوئے ایونجرس کو رافٹ سے آزاد کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ رومانوف کی موت کے بعد قائم کردہ کریڈٹ کے ایک منظر میں N2 بیلووا کو کونٹیسا ویلنٹینا کا تجربہ ہے۔ الیگرا ڈی فونٹین اس وقت اس کا باس رومانوف کی قبر پر اور سیکھتی ہے کہ اس کا اگلا مشن ہے رومانوف کے انتقال کے لیے ذہین آدمی کا پیچھا کریں، کلنٹ بارٹن۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔